بغداد تشریف آوری اور مسند ارشاد۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، ایک روز میں نے ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے فرزند، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، حضور میں اجمی ہوں اور عرب کے فصلاح کے سامنے کس طرح زباں کھولوں؟ آپ نے فرمایا، منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ منہ میں اپنا لعب دہن ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو اور حکمت سے نیک بات کی طرف لاؤ۔ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو خلت میرے گرد جمع ہو گئی اور میں کچھ مرعوب سا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہ ڈالا؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ادب کی وجہ سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوطے لگا لگا کر حقائق و معارف کے موتی نکالنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میری زبان میں قوت گویائی پیدا ہوئی اور میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے تاکہ میرا امتحان لیں، جس طرح کہ دیگر اولیاء کرام کا امتحان لیا کرتے تھے۔ اس بات کا مجھ پر کشف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ آپ اسرائیلی ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں بھی حاضر ہوں۔ آپ بھی موجود ہیں اور یہ معرفت کی گیند ہے اور میدان۔ سبحان اللہ۔ کیفیت واعظ۔ آپ جب بغداد شریف تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے اکابر علماء مشائخ سے ملاقات کی، جن میں حضرت ابو سعید مخدومی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنا مدرسہ جو بغداد کے محلے باب العجز میں واقع تھا آپ کو تفویض کر دیا، تو آپ نے اس میں نہایت فصاحت و بلاغت سے واعظ و نصیحت فرمانا شروع کر دیا، جس سے بغداد کے علاوہ قرب و جوار سے لوگ جوق در جوق آنے لگے اور آپ کی شہرت کا دورہ دور دور تک چرچا ہو گیا۔ آپ کی مجلس واعظ میں اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ ان کے لیے جگہ ناکافی ہو گئی، لہٰذا بہت سے مکانوں کو شامل کر کے مدرسے کی توسیع کر دی۔ یہ مدرسہ ایک وسیع عمارت کی صورت بن کر تیار ہو گیا اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعض اوقات تعداد 70,000 سے تجاوز کر جاتی۔ آپ کے معاذ حسنہ کو قلم بند کرنے کے لیے ہر مجلس میں 400 علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے رہتے تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ موازنہ فرما کر نسخے کی تکمیل فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو واعظ مبارک حکمت اور دانش کے سمندر کی مانند ہوتا اور اس میں آپ کی روحانیت کو دخل ہوتا، جس کی تاثیر لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ جوش عشق الہی میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، بعض بے ہوش ہو جاتے اور بعض وصل بحق ہو جاتے۔ بہت سے غیر مسلم آپ کے وعظ کی اثر انگیزی سے کے متعلق
سن کر آپ کی وہ مجلس واعظ میں حاضر ہوتے اور ان پر اتنا اثر ہوتا کہ وہ ایمان کی دولت حاصل کر کے لوٹتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور اولیاء پیدا فرمائے ہیں وہ سب اپنی ارواح کے ساتھ، اور جو اولیاء بقید حیات ہیں وہ اپنے اجسام کے ساتھ یقیناً میری مجلس میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا واعظ ان رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جو کوہ کاف کی پرلی طرف سے آتے ہیں، کوہ کاف کی پرلی طرف سے آتے ہیں، جن کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے دلوں میں آتش شوق اور سوزش اشتیاق معجزن ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ جب آپ واعظ کے لیے ممبر پر تشریف رکھتے، الحمدللہ کہتے، تو روئے زمین کا ہر ولی حاضر و غائب خاموش ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ یہ کلمہ فرماتے اور درمیان میں کچھ سکوت فرماتے، پھر اولیاء اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے تھے جو نظر نہیں آتے تھے۔ آپ کے ایک ہم اثر شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھا لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ جب بہت دیر بعد چند جن حاضر ہوئے، میں نے تاخیر کی سبب پوچھا تو کہنے لگے ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے، براہ مہربانی جب حضرت شیخ واعظ فرما رہے ہوں تو ہمیں نہ بلانا۔ سبحان اللہ۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ کہنے لگے کہ آدمیوں کی اجتماع سے زیادہ اجتماع ہم جنات کا ہوتا ہے، اور ہم میں سے اکثر قبائل حضرت شیخ کے دست مبارک پر اسلام لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا رسول۔ روایت ہے کہ ایک روز آپ واعظ فرما رہے تھے، اچانک چند قدم پر اڑ کر فرمایا، اے اسرائیلی توقف کر اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا جا۔ جب آپ اپنی جگہ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا، ابو العباس حضرت خضر ہماری مجلس میں تیزی سے گزر رہے تھے تو میں نے ان کو آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی سنتے جائیں۔ اس کے بعد حضرت خضر کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو آپ اس سے حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہونے اور واعظ سننے کی نصیحت فرماتے، اور یہ بھی فرماتے کہ جو کوئی اپنی کامیابی دین و دنیا میں چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضرت شیخ غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں ہمیشہ شریک ہو۔ روایت ہے کہ آپ کے ایک ہم اثر شیخ جن کا نام صدقہ تھا، آپ کی خانقاہ میں آئے، دوسرے مشائخ بھی آپ کے باہر تشریف لانے کے منتظر تھے۔ اچانک شیخ باہر تشریف لائے اور سیدھے منبر پر رونق افروز ہوئے۔ نہ تو آپ نے کچھ فرمایا اور نہ کسی قاری نے تلاوت کی، لیکن لوگوں میں عجیب مستی اور شورش کا عالم طاری ہو گیا۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا، تعجب ہے کہ حضرت شیخ نے نہ کچھ فرمایا اور نہ قاری نے کچھ پڑھا، پھر یہ وہ حال کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ نے شیخ صدقہ کی جانب دیکھ کر فرمایا، شیخ صاحب، میرا ایک مرید اسی وقت بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے اور میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تمام اہل مجلس اسی کی ضیافت میں لگے ہوئے ہیں۔ شیخ صدقہ نے پھر اپنے دل میں کہا کہ جو شخص
بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچ سکتا ہے، وہ کس چیز سے توبہ کرے گا؟ آپ نے پھر ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ہوا میں اڑنے والے بھی اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ باز آ جائیں، اور وہ مجھ سے محبت الہی کا طریقہ سیکھنے کے محتاج ہیں۔ ایک روز مجلس واعظ میں آپ نے فرمایا، میرا واعظ رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جن کے دلوں میں آتش محبت معجزن ہوتی ہے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو اس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الرزاق جو منبر کے پاس قدموں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے اور ان کی دستار میں آگ لگ گئی۔ آپ منبر سے نیچے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا، اے عبد الرزاق، تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ! مجلس ختم ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت عبد الرزاق سے دریافت کیا کہ یہ حالت کیسی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے رجال الغیب ساکت و مدہوش کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسمان ان سے بھرا ہوا تھا، ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی، ان میں سے بعض شور و غوغا کر رہے تھے، بعض وجد و حال میں مست تھے اور بعض زمین پر گرے پڑے تھے۔ شیخ عمر بن حسین ابن خلیل تیبی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری مجلس میں سے علیحدہ نہ ہو، اے عمر میری مجلس سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ اس میں قلتیں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس پر افسوس ہے جو اس مجلس سے دور ہو کر قلت سے محروم رہے۔ شیخ عمر کہتے ہیں کہ اس بات کا کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک روز میں آپ کی مجلس میں تھا کہ نیند نے مجھ پر غلبہ کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر سے سرخ اور زرد رنگ کی خلتیں اتر رہی ہیں اور اہل مجلس پر گرتی ہیں۔ تب میری آنکھ گھبراہٹ سے کھل گئی اور میں دوڑا کہ لوگوں کو بتلا دوں جو کچھ میں نے دیکھا۔ حضرت شیخ نے مجھ کو بلا کر کہا، اے فرزند خاموش رہ، کیونکہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ خاموش ہو جا کیونکہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ یحییٰ ابن نجاح بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں کہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنی مجلس واعظ میں کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور ایک دھاگا لے کر آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب بھی آپ کوئی شعر پڑھتے ایک گرہ لگا لیتا اور دھاگا کو کپڑے کے نیچے چھپا لیتا۔ اتنے میں آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گرہ کو میں کھولتا ہوں اور تو گرہ لگاتا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ ابو الحسن سعد الخیر اندلسی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ جب حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا تو آپ زہد کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ معرفت کا بیان فرمائیں۔ تب آپ نے زہد سے کلام قطع کیا اور معرفت پر بیان کرنے لگے۔ سبحان اللہ! ایسا بیان میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ شوق کے موضوع پہ بیان فرماتے۔ تب آپ نے معرفت کے موضوع کو ختم کر کے شوق پر بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا تھا۔ پھر میں نے فنا و بقا کے بیان کی دل میں خواہش کی۔
آپ نے شوق کے بیان کو ختم کر کے فنا و بقا کے متعلق بیان کیا۔ پھر میرے دل میں نے چاہا کہ آپ غیبت اور حضور پر بیان کریں۔ آپ نے فنا و بقا کے بیان کو مکمل کر کے غیبت و حضور پر بیان فرمایا۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا، اے ابو الحسن، تجھ کو یہی کافی ہے؟ تب میں بے اختیار ہو گیا اور وسط میں آ کر کپڑے پھاڑ لیے۔